وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جزاک اللہ خیرا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے فواز صاحب کے زبان سے ہم اور آپ نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 سے لے کر کے 141 تک تلاوت سماعت کی سنی. سورہ بقرہ کی 135 نمبر کی آیت سے 141 نمبر کی آیت تک. انشاءاللہ رب العالمین انہی آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. اس سے پہلے کی جو آیات گزر چکی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ یعقوب علیہ السلام اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ ان کے بعد اللہ ہی کی عبادت کریں گے. یعنی زندگی میں تو کر ہی رہے ہیں، ان کی وفات کے بعد بھی انہوں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت اور تاکیدی حکم دے رکھا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. اب بنی اسرائیل جو ہیں، بنی اسرائیل یعنی جن میں یہود و نصارہ بھی ہیں، تو یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہم ان کے دین کو فالو کر رہے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں. ابراہیم تو ہمارے والد ہیں، تو پھر ان کے دین سے تمہارا دین الگ کیسے ہے؟ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے کہتے تھے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ. یہودی یہ کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ نصرانی بن جاؤ. جیسا کہ عبداللہ ابن سوریہ یہ ایک یہودی آدمی تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا من الہدی الا ما نحن علیہ، ہدایت وہی ہے جس پہ ہم قائم ہیں. وہ یہودی عبداللہ ابن سوریہ، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ من الہدی الا ما نحن علیہ، ہدایت وہی ہے جس پر ہم قائم ہیں، جو ہمارا طریقہ ہے. فاتبعنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہتدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری پیروی کر لیجئے، ہم کو فالو کر لیجئے، آپ ہدایت پا جائیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. وقالت النصارى مثل ذلك، اور نصارہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ایسے ہی کہا کہ آپ لوگ ہمارے دین کو فالو کر لیں، یہودی بن جائے. یہودی یہ کہتے تھے یہودی بن جائے تو آپ ہدایت پا جائیں گے، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ آپ نصارہ بن جائے، نصرانی بن جائے تو آپ ہدایت پا جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. کیا ہے؟ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور یہود و نصارہ نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ كونوا هودا او نصارى تهتدوا، کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے.
اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجئے بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام شرک و بدعت، حنیف کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونے کے، حنیف قرآن میں بار بار آئے گا، حنیف کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونے کے، اور اصل اس کا معنی یہ ہے کہ شرک و بدعت سے منہ موڑ کر کے توحید و سنت کی طرف جھکنے والا، شرک سے منہ موڑ کر کے سنت توحید کی طرف جھکنے والے شخص کو حنیف کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کثرت سے اس بات کا ذکر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، ان کے دین کو فالو کرو جو اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، یعنی شرک سے منہ موڑ کر کے توحید کی طرف جھکنے والے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کونوا ھودا و نصارا تہتدوا، کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے معنی دین کے یہاں، بلکہ ہم ابراہیم کے دین کو، ان کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں جو جھکنے والے تھے اللہ رب العالمین کی طرف اور شرک سے بیزار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، نصارہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے۔ تو تم تو شرک کرتے ہو، یہودی بھی مشرک ہے اور عیسائی بھی مشرک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ موحد تھے، شرک سے بیزار تھے، شرک کے لیے تم نے اپنے مکان گھر سب کچھ چھوڑ دیا، بتوں کو توڑنے والے تھے، اور تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا کر ان کی پوجا کی، عزیر کا بت بنا کر ان کی پوجا کی، اور کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی اور نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس کی نفی کی ہے، اس کا کنڈم کیا ہے۔ سورہ آل عمران آپ پڑھیں آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ توحید کی طرف جھکنے والے اور مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آیت نمبر 95 میں سورہ آل عمران میں آگے چل کر کے کہ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ نے صحیح بات بیان فرمائی ہے، سچ کہا اللہ رب العالمین نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو جو توحید کی طرف جھکنے والے تھے، شرک سے بیزار تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے شرک کی نفی کی ہے، اور یہ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہودیوں کا دعویٰ ہے، اور نصارہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نصرانی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف جھکنے والے موحد تھے، توحید والے تھے، شرک سے بیزار تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ تم جو عمل کر رہے ہو تم مشرک ہو، کیونکہ تم نے عزیر کو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کرسچن نے کہا، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تم دونوں نے تو اللہ کا بیٹا بنایا، اور اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا اور کیا شرک ہو سکتا ہے؟ اور تم اپنی نسبتیں ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ رہے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے دین کو فالو کر رہے تھے یا ہم ان کے طریقے پر ہیں۔ تو یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کی طرف جھکنے والے، شرک سے بیزار اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور رہا تمہارا معاملہ یہ ہے تو تم تو شرک کرنے والے لوگوں میں سے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ایمان والوں کو کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، آپ کہو، قولوا، آپ لوگ کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر
ایمان لائے. اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ پر ایمان 4 چیزوں کو شامل ہے. 4 ریکوائرمنٹس ہے جب آدمی اللہ پر ایمان میں درست اور صحیح کا کہا جائے گا. سب سے پہلے الایمان بوجودہ، اللہ کے وجود پر ایمان لانا. اللہ موجود ہے، کسی ہوا وغیرہ کا نام نہیں ہے، کسی آتما وغیرہ کا نام نہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. اللہ کا وجود ہے جو عرش پر مستوی ہے. پہلی چیز کیا ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب؟ الایمان بوجودہ، اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے. اسی وجہ سے مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لونڈی سے پوچھا تھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ فی السماء. اگر ہم اللہ کے وجود کو نہیں مانتے تو یہ کہیں گے اللہ موجود فی کل مکان، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہیں بھی آپ جائیے ہر جگہ، لیٹرنگ باتھ روم ہر جگہ اللہ. کیونکہ وہ لوگ اللہ کے وجود کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے. تو اللہ کا جو وجود ہے، اللہ کا جو وجود ہے وہ آسمان پر ہے اور عرش پر ہے. اسی لیے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے. پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس لوڈی نے جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعتقھا، اسے آزاد کر دو، فانھا مؤمنہ، اس لیے کہ یہ مومنہ ہے، اس لیے کہ یہ مومنہ ہے. تو اللہ پر ایمان لانے میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت پر، یعنی اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، روزی دینے والا جو رب ہے، وہ اس میں وہ تنہا اور یکتا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد دینے والا کوئی اور ہے، بارش کے لیے کوئی اور ہے، کوئی اور کام کرنے کے لیے اور کوئی ہے، کچھ نہیں. اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت میں یکتا اور تنہا اور اکیلا ہے. اور اسی طریقے سے الوہیت میں یعنی عبادت میں بھی اللہ رب العالمین کا تیسری چیز ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین تنہا، یکتا اور اکیلا ہے. یہ 4 چیزیں ہوگی: اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کی الوہیت پہ یعنی عبادت کی جتنی قسمیں صرف اللہ کے لیے ہوں، اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین کیا تنہا اور یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے. لیکن اللہ کا سننا اس کی اپنی شان کے اعتبار سے ہے اور بندے کا سننا اس کی اپنی اوقات کے اعتبار سے. بندہ 1.5-2 کلومیٹر آگے نہیں سن سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. کوئی دل کی جو دھڑکن اور آواز ہے اسے بھی اللہ رب العالمین کیا ہے؟ سنتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ پر قولوا آمنا باللہ، آپ کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. آپ لوگ کہیے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں کی جماعت، تم ان کا جواب دو اور کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. قولوا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ بھی. وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے. وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لائے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا، ان تمام چیزوں پر ایمان لائے. یعنی ہمارا جو ایمان ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے ساتھ، قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں اور ان پر جو کتابیں نازل کی جا چکی ہیں ان تمام پر ہم ایمان لے آتے ہیں. اسباط کے معنی ہوتے ہیں یہ، اس سے مراد اکثر محدثین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ 12 بیٹے جو تھے وہ مراد ہے اس سے، اور ان سے بہت نسلیں چلی. ہر بیٹا ان کا جو ہے اس سے خاندان اور قبیلہ آباد ہوا اور اس سے نسلیں چلتی چلی گئی، ایک جماعت بنی اس سے. تو آپ کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم پر، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس پر ایمان لائے. وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان تمام نبیوں پر جو نازل کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے اس پر بھی ایمان لائے. یعنی جو کچھ دیا گیا ہے نبیوں کو
ان پر بھی کیا ہے ان کے رب کی طرف سے اس پر بھی ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان یعنی ان نبیوں کے درمیان کسی کے اندر کوئی تمیز اور ڈفرینس اور فرق نہیں کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، مسلم ہیں. یہاں اس آیت کے اندر آپ غور کریں گے تو کئی پہلو آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا. اس روئے زمین پر صرف ایک قوم، ایک امت پائی جاتی ہے جو سارے انبیاء پر ایمان لاتی ہے. باقی اس روئے زمین پر کوئی ایسی امت نہیں ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو سارے انبیاء پر ایمان لاتی ہے، سوائے مسلم امہ کے، سوائے مسلمانوں کے کوئی ایسا اس روئے زمین پر نہیں ہے جو سارے انبیاء پر ایمان لے آئے سوائے مسلمانوں کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیے کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور ہم ان ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولادوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کیا گیا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. موسیٰ اور عیسیٰ کا خاص طور سے تذکرہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ بنی اسرائیل میں سب سے افضل نبی ہیں. موسیٰ اور عیسیٰ بنی اسرائیل میں سب سے افضل نبی ہیں، اور اس لیے بھی کہ 5 عظیم پیغمبران میں، 5 عظیم رسولوں میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے. یعنی نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. یہ سب سے اونچے اور اعلیٰ مقام رکھنے والے رسول ہیں. اور اسی طریقے سے جتنے بھی نبی ہیں ان پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان کے درمیان تمیز نہیں کرتے. تمیز یعنی یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، جیسے یہودیوں کا معاملہ ہے. یہودی نہ عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ماننا تو دور کی بات ہے، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی قتل کرنا چاہا، بلکہ ان کے اپنے خیال کے مطابق انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل بھی کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، یہی صحیح عقیدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں میں بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اب اس روئے زمین پر دوبارہ نہیں آئیں گے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو حدیث کی روشنی میں نہیں پڑھا، یا جو حدیث کو حجت اور دلیل نہیں سمجھتے ہیں. وگرنہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان میں اٹھایا جانا اور ان کا روئے زمین پر دوبارہ بھیجا جانا، یہ وہ روایات ہے جو بخاری اور مسلم میں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. لیکن بہرحال جب عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں تو یہ چیزیں کیا ہے نظر نہیں آتی. قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا اور نہ ہی سولی لٹکائی، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سلسلے میں صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. المہم یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرنا چاہا اور ان کی اپنے خیال کے مطابق انہوں نے قتل بھی کر دیا. تو ماننا تو دور کی بات ہے، نبی کو قتل کرنے پہ آگے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور آپ کو قتل کرنے کی بھی انہوں نے کیا ہے کوشش کی. مرد تو مرد، عورتوں نے بھی موقع نہیں چھوڑے یہودیوں کے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش نہ رچی ہو. وہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت نے زہر دیا تھا، زینب جو یہودیہ تھی، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت تھی جس کی وجہ سے آپ بچ گئے. وگرنہ دوسرے صحابی جنہوں نے زہر سے آلود کھانا کھا لیا تھا ان کی وفات بر وقت ہو گئی تھی، اسی موقع سے ان کی وفات ہو گئی تھی. تو یہودیوں نے تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی نہیں مانا اور نبی علیہ السلام کا بھی انکار کیا. عیسائیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول نہیں مانا. تو اس طریقے سے باقی لوگوں کا معاملہ تو دور کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا نسب، ہمارا شجرہ تو انبیاء سے ملتا، تو یہ انبیاء کی تکذیب کر رہے ہیں، انبیاء کو نہیں مان رہے ہیں. تو باقی دوسرے لوگوں کے متعلق کیسے یہ خیال کیا جائے کہ انبیاء کو مانیں گے؟ اس لیے اس روئے زمین پر مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو سارے انبیاء کو مانتی ہے، باقی کوئی دوسرا نہیں ہے. تمام انبیاء اللہتی بھائی ہیں. اللہتی بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ شریک بھائی ہیں. تمام انبیاء کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے. سارے لوگ توحید کی طرف بلانے والے ہیں. یہ الگ بات ہے جو شریعت ہے، جو قانون ہے، وہ مختلف رہا ہے. آدم علیہ السلام کی شریعت مختلف، نوح کی شریعت مختلف، موسیٰ کی شریعت مختلف، ہماری اور آپ کی شریعت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم پر پہنچی وہ مختلف، لیکن دین ایک ہے. تمام انبیاء کا دین کیا ہے؟ ایک ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الانبیاء اولاد اللات
उम्महातुहुम शत्ता व दीनुहुम वाहिद। सही बुखारी की रिवायत है कि सारे अंबिया आपस में अल्लाती भाई हैं। अल्लाती भाई का मतलब होता है कि बाप एक हो माँ अलग हो, और अखियाफी भाई का मतलब ये होता है कि भाई माँ एक हो और बाप अलग हो। और शकीक बोलते हैं जिसको हम लोग सगा भाई कहते हैं, यानी जिसमें माँ और बाप दोनों एक हों। तो आपने फरमाया कि तमाम अंबिया अल्लाती भाई यानी बाप शरीक भाई हैं, सारे लोगों का दीन एक है और शरीयतें क्या है, कवानीन जो होते हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात और अहम जिक्र फरमाई कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम। ये मुसलमानों के यहाँ पाया जाता है कि हम अंबिया के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, हम सबको नबी मानते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को नबी माने किसी को ना माने। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही बाद अंबिया को बाद अंबिया पर फौकियत, ग्रेड और मकाम और मर्तबा दिया। तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूलों की जमात है, हमने बाज को बाद पर फजीलत दे रखी है। सभी जानते हैं कि हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल हैं, सैयदुल अंबिया हैं, आप तमाम अंबिया के सरदार हैं। और ऐसे ही फिर उसके बाद इब्राहिम और नूह, मूसा और ईसा, ये अंबिया क्या है, सबसे अफजल अंबिया में से, सबसे अफजल रसूलों में से हैं। लेकिन एज ए नबी, एज ए रसूल हम तमाम लोगों को मानते हैं और कोई तफरीक नहीं करते कि हाँ मूसा को नहीं मानेंगे, ईसा को नहीं मानेंगे, याकूब को नहीं मानेंगे, सुलेमान को नहीं मानेंगे, दाऊद को नहीं मानेंगे, ऐसा मुसलमानों के पास नहीं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। खालिस अल्लाह के जो है हम इबादत करने वाले और खालिस अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले। व नहनु लहू मुखलिसून, ये जुमला, ये सेंटेंस इस बात की तरफ और रहनुमाई करता है कि मुसलमानों की जमात एक है। वनहनु, हम सारे लोग, सारे ईमान वाले, सारे कलमा गो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार मानने वाले हैं, क्योंकि सारे ईमान वाले आपस में क्या है, भाई भाई हैं। इसीलिए अलग अलग करके नहीं बयान किया गया, कहा कि सारे ईमान वाले अल्लाह के फरमाबरदार हैं। ये आयत जो है क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना, जो आयत नंबर 136 है, ये बड़ी अजीम आयत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से सही बुखारी में मरवी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत को क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना वमा उनज़िला इला इब्राहीम, ये आयत नंबर 136 जो है, ये फजर की सुन्नत में, फजर की जो सुन्नत है, पहली रकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पढ़ा करते थे। पहली रकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पढ़ा करते थे। और दूसरी रकत में सूरह अल इमरान की आयत फलम्मा हस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि व शहद बिअन्ना मुस्लिमून, ये आयत दूसरी रकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। ये आयत आप दूसरी रकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। असल तो ये है कि आप ज्यादातर फजर की सुन्नत में पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। लेकिन बसा औक़ात सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में यही सूरह बकरा की आयत नंबर 136 क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना, और दूसरी आयत फलम्मा हस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि व शहद बिअन्ना मुस्लिमून, ये आयत पढ़ा करते थे। सूरह बकरा की है और इसका आयत नंबर जो है आयत नंबर 52 है, यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 36 पहली रकात में सुन्नत में, फजर की सुन्नत में पढ़ते, और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 52 ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। ऐसे ही एक रिवायत बुखारी की है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कहते हैं कि कान अहलुल किताब यक़रऊन अत-तौरात बिल इब्रानिय्या व युफस्सिरूनहा बिल अरबिय्या लि अहलिल इस्लाम, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अहले किताब यानी यहूद व नसारा तौरात को इब्रानी जुबान में पढ़ा करते थे, जो उनकी अपनी जुबान है उसमें पढ़ा करते थे, और उसको एक्सप्लेन मुसलमानों के लिए अरबी जुबान में करते थे। पढ़ते थे किस जुबान में? इब्रानी जुबान में, और उसको एक्सप्लेन करते थे मुसलमानों के लिए, तफसीर उसकी बयान करते थे मुसलमानों के लिए अरबी जुबान में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसद्दिकू अहलल किताब वला तुकज़्ज़िबूहुम, कि तुम अहले किताब की न तस्दीक करो, न उन्हें सच्चा जानो, और न ही उनकी तकज़ीब करो
اور وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، وہی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہو، تو اگر ہم جھوٹا کہیں گے تو اس طریقے سے اللہ کی آیات جھوٹی ہو جائیں گی، اگر وہ جھوٹ بول رہے اور ہم سچا کہتے ہیں تو اس طریقے سے ان چیزوں کو اللہ کی آیات مان لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو تصدیق کرو ان کی، نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور تمام چیزوں پر جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولادوں پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر اور تمام نبیوں پر نازل کی گئی۔ تو اس طریقے سے معاملہ کیا بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائے، اہل کتاب یہود و نصارہ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس ایمان کی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، اگر وہ ویسے ہی ایمان لائے اہل کتاب جیسے تم ایمان لائے ہو، صحابہ کی جماعت جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، تو اہل کتاب بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ ایمان تو ان کا بھی تھا، اللہ پر تھا ایمان، لیکن ایمان میں نقص اور کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اہل کتاب یہود و نصارہ ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ، جیسے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، تو وہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں گے، یعنی ان کا ایمان معتبر اور ویلڈ ہو جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ موڑے، اعراض کرے، اگنور کرے، تو وہ لوگ کیا ہے؟ اختلاف میں ہیں، تو وہ لوگ کیا ہے؟ اختلاف میں ہے، ضد میں ہے، ہر دھرمی میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین آپ ان سے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین ان قریب آپ کی کفایت کرے گا ان سے، یعنی جب وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اس طرح سے ایمان نہیں لا رہے جیسے صحابہ ایمان لائے، تو ہر حال میں وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے لیے کیا ہے؟ کافی ہو جائے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا کہ اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ کتنی دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر دفعہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچاتا رہا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ اگر وہ اہل کتاب ایمان نہیں لاتے ہیں آپ پر اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، ظاہر سی بات ہے جب آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کے خلاف جائیں گے، تو آپ ڈرے نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو کفایت کرے گا، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ یہی ٹکڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور ان کو قتل کیا گیا، تو اسی آیت پر، یہی آیت پڑھ رہے تھے، اور یہ پہلا پارہ کا آخری صفحہ ہے، اور اسی پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے، جو مصحف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، اور جس وقت ان کو قتل کیا گیا تو قرآن ان کی گود میں تھا، اور اسی آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی آیت پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے، کہا جاتا ہے کہ وہ مصحف جس پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے دھبے پڑے ہوئے ہیں، وہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ بات جو ہے کہ خون کے دھبے اس مصحف پہ پڑے ہوئے تھے، یہ ثابت ہے، مسند احمد کی روایت میں، فضائل الصحابہ میں روایت موجود ہے، اور محدثین نے اس روایت کو قابل قبول مانا ہے۔ لیکن کیا وہ قرآن آج بھی ترکی میں موجود ہے؟ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب کیا ہے؟ اللہ ان سے ان قریب آپ کی کفایت کرے گا، یعنی اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے اور جاننے والا، یعنی اللہ ان کی خباثتوں کو، ان کے پلان کو سننے والا ہے، اور ان کے ارادوں کو جاننے والا کو کہ کیا آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین جان رہا ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له
عابدون. صبغۃ اصل معنی ہوتے ہیں اس کے لون کے، کلر، رنگ کے، لیکن یہاں صبغہ سے مراد جو ہے فطرت اسلام ہے، دین اسلام ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے. جیسا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ صبغہ، کلر اور رنگ سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے، جس فطرت پہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو صبغۃ اللہ کے کلر کو، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے کلر کو اختیار کرو، یعنی اللہ کے دین کو اختیار کرو، اس کو پسند کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ یا ترجمہ کرتے وقت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. یعنی آپ کہو کہ ہم اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے کہہ دیجیے، یہود و نصارہ سے کہہ دیجیے، اتحاجوننا ای تجادلوننا، جیسا کہ امام مجاہد نے کہا کہ تم ہم سے لڑتے ہو. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہودیوں اور نصارہ سے کہہ دیجیے کہ تم ہم سے لڑتے ہو فی اللہ، اللہ کے سلسلے میں. قل تحاجوننا فی اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ تم لوگ ہم سے لڑ رہے ہو اللہ کے سلسلے میں. وہ ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ تم کسی اور رب کو ماننے والے ہو اور ہم کسی اور رب کے ماننے والے ہیں، اس کے باوجود تم اللہ کے سلسلے میں مجھ سے لڑائی کرتے ہو، حالانکہ تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے مخلص ہیں، اللہ رب العالمین ہی کے مخلص ہیں. یہ لڑائی کس بات کی تھی؟ یہ لوگ جو یہود و نصارہ اللہ ہی کے متعلق لڑ رہے تھے، جبکہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں. تو جب اللہ کو ماننے والے ہیں، تو جب اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور رسول بنایا تو کیوں نہیں مانتے ہو؟ حالانکہ تم کہتے ہو کہ تمہارا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے. اور پھر جب نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجیے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل. اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ایسا کہا کہ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، میں جو کر رہا ہوں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم اس سے بری ہو. اور وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، میرا معاملہ میرے ساتھ. اس طرح کی آیات قرآن میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھدی و نصارا، یہ تم لوگ کہتے ہو، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی اور نصرانی تھے؟ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہ سب کیا ہے؟ یہودی اور نصرانی تھے. قل اانتم اعلم باللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. یعنی وہ کس دین کو فالو کر رہے تھے، یہودی یا نصرانی تھے، یہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہ جو یہودی اور نصرانی ہونے کی بات بار بار کہتے رہتے ہو تم ابراہیم سے لے کر کے تمام انبیاء کے متعلق، یہ یہودی اور نصرانی کا تو وجود بھی نہیں تھا. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کے زمانے میں اس کا تو وجود بھی نہیں تھا، تو وہ کیسے اس دین کو فالو کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ تو تم زیادہ جانتے ہو ان کے دین کے بارے میں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے پاس شہادت، گواہی چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ یعنی اللہ کے پاس شہادت، گواہی چھپانے والے سے بڑا ظالم کون ہے؟
مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس سے تمہارے پاس علم ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ یہودی اور نصرانی نہیں تھے، کیونکہ یہ تو تمہارا اپنا بنایا ہوا مذہب اور دین ہے جس سے وہ تمام انبیاء بے نیاز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں پریڈکشن تمہاری کتابوں میں موجود تھی، تم اسے جانتے ہو اور اسے چھپاتے ہو، تو تم سے بڑا ظالم کون ہو جس کے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے پہلے ہی سے معلومات اور نالج آ چکی ہو آخری پیغمبر کے بارے میں، اور جب گواہی دینے کا موقع آئے تو تم اس کو چھپانے لگ جاؤ، حالانکہ روئے زمین پر صرف تم ہی لوگ تھے۔ مشرکین مکہ کے پاس تو کوئی دینی اور آسمانی دین تھا نہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ ایک نبی آنے والا، رسول آنے والا، اس کی کوالٹیز یہ ہیں، اس کی صفات یہ ہیں۔ اس روئے زمین پر تم ہی لوگ تھے، تمہیں معلوم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، تم گواہ تھے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ جب اس نبی کا وجود ہو جائے تو تم اس کے حق میں گواہی دو، کیونکہ تمہاری کتابیں موجود تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم تو دوسروں سے بھی خراب نکلے، تم دوسروں سے بھی خراب نکلے کہ وہ لوگ جن کے یہاں نبی کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، وہ تو اسلام میں داخل ہو گئے، وہ آپ کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور تمہاری کتابیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے اور آپ کی پریڈکشن سے بھری پڑی ہوئی تھی، تورات اور انجیل، اور وہ نبی جب آئے تو تم جو ہے اس کا انکار کر بیٹھے، اور بلکہ اس بات کو چھپایا، لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کیا کہ ہاں یہ وہی نبی ہے جس کی بابت تورات اور زبور میں جو ہے باتیں اور گفتگو کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کو، گواہی کو چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے کچھ بھی غافل نہیں ہے، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب اللہ رب العالمین کیا ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ ایک وارننگ ہے، ایک دھمکی دی جا رہی ہے یہود و نصارہ کو کہ باز آ جاؤ، تو اگر نہ یا جان لو کہ اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اور رہا معاملہ یہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم یعقوب کے خاندان سے ہیں، یوسف کے خاندان سے ہیں، اسماعیل اور اسحاق کے خاندان سے ہیں، یہ جو تم بار بار اپنے آپ کو انبیاء سے جوڑ رہے ہو، تو سن لو، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امتیں تھیں جو، یہ لوگ تھے جو گزر گئے، تلک امۃ قد خلت، یہ امتیں تھیں، یہ لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ یہ تمہارا کہنا کہ ہم جو ہے ان کی اولاد سے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ تھے، اتنے انبیاء، یہ سب تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ تو گزر گئے، ان کے لیے ان کا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم ہرگز سوال نہیں کیے جاؤ گے جو کچھ وہ کرتے تھے، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک طریقے سے تمام لوگوں کے لیے قرآن میں دو جگہ کہا گیا، اس سے پہلے آیت نمبر 141 ہے، اور اسی طریقے سے آیت نمبر 134 میں بھی کہا گیا، یعنی 134 اور 141 ایک ہی آیت دو مرتبہ ریپیٹ کی گئی، تاکہ سارے لوگ، مسلمانوں بھی بہت سارے لوگ ہیں نا جو حسنی حسینی اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری بخشش ہو چکی ہے اور ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو جائے، حسنی اور حسینی کیوں نہ ہو جائے، تو ایسا نہیں کہ حسن حسین کے خاندان کے ہونے کی وجہ سے، یا علی کے خاندان یا جعفر یا عقیل کے خاندان کے ہونے کی وجہ سے اس کی نجات اور بخشش نہیں، ان کے عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، تم سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور باقی باتیں انشاءاللہ رب العالمین اس کی اور زیادہ سیرت کے درس میں واضح ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ آج کا یہ درس قرآن جو ہے یہ مکمل ہوا، اور پہلا پارہ بھی اللہ کے رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرے پارے کی شروعات انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہوگی، اور وہاں پر ایک لمبی گفتگو، تقریباً 1.5 صفحے میں لمبی گفتگو آپ کو قبلے کے متعلق ملیں گی، اور قبلے کی آیات، قبلے کے متعلق پوری ڈیٹیل اور تفصیلات جو ہے وہ یہیں پر موجودہ آیت نمبر 142 سے شروع ہوگی، اور 1.5 صفحے تک تقریباً کیا ہے یہ چلیں گی انشاءاللہ رب العالمین، جو آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اگر اس متعلق کوئی سوال اور کوئی بات ہے تو انشاءاللہ رب العالمین پوچھی جا سکتے ہیں، نہیں تو پھر سیرت کا درس انشاءاللہ رب العالمین شروع کریں گے انشاءاللہ۔
وہ جو آیت ہے کون سی ہے تھوڑا؟ ہاں وہ یہود اور نصارہ سے مراد ہے یا ہم لوگوں سے؟ وہ چونکہ آیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو رہی ہے اور یہودیوں اور نصارہ دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ ویسے ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے، کیونکہ صحابہ وغیرہ کے ایمان کو بیوقوفی سمجھتے تھے، تو کہا جا رہا ایمان تو دعویٰ تو بھی کرتے تھے، منافقین میں بہت سارے لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور اللہ پر تو ان کا ایمان تھا ہی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اے یہود و نصارہ کی جماعت، اگر تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح ہو گیا تو تم ہدایت پر ہوگے، باقی یہ کہ بعض چیزوں کو مانتے ہو، بعض کا جو انکار کرتے ہو، اس سے ایمان تمہارا درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک اہم بات یہ ہے، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت اور نمونہ ہے، کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا ایسے معیار کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے تو قابل قبول ہوگا۔ اس لیے صحابہ کا جو عمل ہے مجموعی طور پر وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے، اور اس پر دلیل ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ کیا سوال ہے؟ جی کیا سوال ہے؟ شاید کوئی سوال نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں سیرت کے درس میں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق جو معلومات اکٹھا کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا سننا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا مفید بنایا، اور ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے ذریعے سے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین ماڈل، اسوہ اور نمونہ ہے، ہم سیرت کے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور پچھلے درس میں الحمدللہ ہم اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب اور شجرہ کے متعلق معلومات سنی تھیں، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے اور آپ کے گھرانے کے متعلق اہم معلومات اکٹھا اور جمع ہوئی تھی، سنی گئی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب، جن کا اصل اور ریئل نیم شیبہ تھا، ان کی کارکردگی اور ان کی زندگی میں جو اہم انسیڈنٹ اور حادثات اور واقعات پیش آئے، خاص طور سے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور ابرہہ وغیرہ کا جو واقعہ پیش آیا، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ نے سنی۔ آج انشاءاللہ رب العالمین عبد المطلب کی جو اولادیں تھیں، بیٹے یا بیٹیوں کی شکل میں، یا یوں کہہ لیجیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور پھوپھیوں کے متعلق مختصر معلومات ہم اور آپ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے چچا تھے، اس سلسلے میں رائے مختلف ہے، 10 سے لے کر کے 13 تک کی تعداد بیان کی گئی ہے، لیکن زیادہ رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، اور آئیے ان کا نام سنتے ہیں۔ سب سے بڑے اور سب سے عمر دراز چچا الحارث تھے، الحارث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا تھے، اور جیسا کہ امام ابن قیم نے ذکر کیا ہے، اور ان کی وفات عبد المطلب کے زمانے میں ان کی زندگی ہی میں ہو گئی تھی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جن کا نام حارث تھا، ان کی وفات عبد المطلب یعنی باپ کے زمانے ہی میں ہو گئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا ہی نہیں، تو اسلام وغیرہ کی بات کرنا ہی درست نہیں ہے۔ البتہ ان کی اولادیں اور ان کی اولاد یعنی پوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی یہ مسلمان ہوئے، جیسے نوفل ہیں، عبداللہ ہیں، ربیعہ ہیں، ابو سفیان جن کا نام مغیرہ تھا، یہ 4 چچا زاد بھائی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو حارث کے لڑکے تھے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا، جو سب سے بڑے چچا تھے، ان کے لڑکے نوفل، عبداللہ، ربیعہ اور ابو سفیان جن کا نام مغیرہ تھا، یہ سب اسلام میں داخل ہوئے،
یہ سب اسلام میں داخل ہوئے اور ان کی اولادیں بھی اسلام میں داخل ہوئی. تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے لڑکے اور ان کے لڑکے یہ سارے کے سارے کیا ہے صحابہ، اکثر لوگ اس میں صحابہ میں شامل ہیں. تو یہ پہلے چچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے جن کا نام کیا تھا الحارث، اور یہ عبد المطلب کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. آپ کے دوسرے چچا جن کا نام الزبیر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کی اولاد میں عبداللہ بن زبیر یہ صحابی ہیں اور حنین کے موقع پہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اس غزوے میں آپ کے ساتھ تھے. اسی طریقے سے ضباء بنت زبیر اور ام الحکم یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں. زبیر جو آپ کے چچا تھے یہ ان کے لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں، یہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوئے، یعنی ضباء بنت زبیر، ام الحکم اور اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے چچا جن کا نام غیداق تھا اور کہا جاتا ہے کہ ان کا نام مصعب تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام نوفل تھا، یعنی نام میں اختلاف ہے کیونکہ غیداق وغیرہ کی ہسٹری اور تاریخ صحیح طریقے سے محفوظ نہیں ہے. اور یہ قریش میں بہت مالدار تھے اور بہت زیادہ سخی اور فیاض تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا میں غیداق کا یہ تیسرے نمبر کے چچا ہیں، یعنی نمبرنگ ضروری نہیں کہ وہ سن کے اعتبار سے صحیح ہو. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا ایک نام مقوم تھا، چوتھے نمبر کے ہمارے ترتیب کے اعتبار سے مقوم تھے، عبد الکعبہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا میں ایک نام قسم کا ملتا ہے، یہ آپ کے چچا تھے. اسی طریقے سے ایک نام صفار کا ملتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور ان جن کا ذکر کیا گیا یعنی حارث، زبیر، غیداق، مقوم، صفار، قسم، یہ وہ چچا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، اور ان کے متعلق جو ہے معلومات بھی بہت زیادہ نہیں ملتی ہیں. جیسا کہ مولانا سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے رحمت للعالمین کے اندر ذکر کیا ہے کہ غیداق، قسم، عبد الکعبہ وغیرہ ان لوگوں کا ذکر جو ہے تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چار چچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چار چچا یہ بہت مشہور ہوئے. ان میں ابو طالب جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی اور نبوت کا 10 سالہ زمانہ پایا، نبوت کا 10 سالہ زمانہ پایا. ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا، جن کا اصل نام کیا ریئل نیم کیا تھا عبد مناف. ابو طالب تو ان کی کنیت ہے، لیکن اسی نام سے ان کی شہرت اور پاپولرٹی ہوئی، حتیٰ کہ ان کے نام کو کوئی جانتا بھی نہیں. آج بھی اگر کہہ دیا جائے کہ عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو یہ نہیں جانیں گے، لیکن ابو طالب کہا جائے تو سارے لوگ جان جائیں گے. تو ابو طالب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیسٹ چچا میں سے تھے، ایک اچھے چچا تھے جنہوں نے بچپن سے لے کر کے جوانی اور بڑھاپے تک آپ کا کیا ایک طریقے سے ساتھ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوئی تب آپ کی وفات ہوئی. ابو طالب جنہوں نے ہر غم اور تکلیف کے موقع پر آپ کا ساتھ دیا، لیکن اسلام میں داخل نہ ہو سکے. اور ان کے 6 بچے تھے، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. بیٹوں میں جیسے علی رضی اللہ تعالی عنہ، عقیل ہے، جعفر ہیں، اور ایک یہ تینوں مسلمان ہو گئے تھے. عقیل، جعفر اور علی یہ مسلمان ہوئے، اور انہی سے یہی سب اصل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے. عقیل ہے، جعفر ہے اور علی ہے، یہی سب اصل خاندان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جن کی اولادیں مسلمان، ان کی اولاد کی اولاد سب مسلمان ہوئی. اور اسی طریقے سے طالب تھے جن کے نام پر ان کی کنیت تھی. تو طالب جو ہے یہ اسلام نہیں لائے اور کفری کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. اور ام ہانی ہے، یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن تھی، یہ بھی مسلمان ہوئی، جن کے گھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کو معراج ہوئی تھی. تو ابو طالب کی اولاد میں اکثر لوگ کیا ہے مسلمان ہوئے. البتہ ابو طالب خود اسلام میں داخل نہ ہو سکے. دوسرے چچا آپ کے جو مشہور ہیں ابو لہب، جن کا ذکر قرآن میں ہے بھی لیکن اچھے انداز میں نہیں. ابو لہب جن کا نام عبد العزا تھا. یہ ایک چچا، تو دو کافر چچا آپ کے ساتھ تھے. ایک جنہوں نے کافر ہو کر کے مکمل آپ کو سپورٹ کیا اور کفر کی حالت میں وفات ہوئی. دوسرے آپ کے سگے چچا ابو لہب جس کا نام عبد العزا تھا، یہ بھی سگا چچا، اور اس نے زندگی بھر آپ کی مخالفت کی اور کافر ہی کی حالت میں وفات ہوئی.
تو دونوں چچا کی، ابو طالب کی اور ابو لہب کی، دونوں کی کفر کی حالت میں وفات ہوئی، لیکن ایک کافر ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سپورٹ کرتے تھے اور دوسرا کافر ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتے تھے، جس کو آپ کنونس کرتے، ابو لہب اس کے پاس جاتا اور کہتا کہ دیکھو پاگل ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ حج کے دوران جب باہر سے لوگ آتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاجیوں کے درمیان بیٹھ کر کے ایک ایک آدمی کو نصیحت کرتے، ابو لہب پیچھے لگا رہتا تھا اور جیسے ایک آدمی کو سمجھا کر گزرتے تو کہتے جو آدمی آپ کو سمجھا کر گیا وہ پاگل، اس کی بات نہیں سننا۔ تو یہ جو ہے ابو لہب کا معاملہ تھا، جس کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کی اولاد، اس کی بیٹی بیٹے یہ سب بھی کیا ہے، کئی مسلمان، 2 بیٹے اور بیٹیاں یہ سب کیا ہے، مسلمان ہوئے ابو لہب کے۔ تو یہ 2 چچا آپ کے جو تھے جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا بھی لیکن مسلمان نہ ہوئے۔ ایک کا ذکر خراب پیرائے میں آیا ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ پوری آیت ابو لہب وغیرہ اس کی بیوی کے متعلق ہے۔ اور دوسرے جو ہے ابو طالب ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت سپورٹ کیا، حتیٰ کہ آپ کے ایک اور چچا جو صرف آپ سے عمر میں 3 سال بڑے تھے، عباس، جن کا ذکر بھی آئے گا، وہ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت آپ کے پاس آئے اور کہا ما اغنیت عن امیک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے چچا کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ مراد ابو طالب تھے، یعنی ابو طالب جو ہمیشہ آپ کے لیے لڑائی کرتے رہے، آپ کے لیے لوگوں سے ناراض ہوتے رہے، آپ کے لیے آپ کو ڈیفینس کرتے رہے، آپ کا دفاع کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے چچا کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں میں نے فائدہ پہنچایا؟ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے، لیکن میری دعا، میرے استغفار کی وجہ سے انہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ کے 2 چچا جو اسلام میں داخل ہوئے وہ حمزہ ہیں، حمزہ بن عبد المطلب، نبوت کے 6 سال وہ اسلام انہوں نے قبول کیا اور اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ انتہا حد درجہ محبت کرتے تھے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ بہت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سپورٹ کرتے تھے، حتیٰ کہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ان کو یہ خبر دی گئی کہ ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا ہے، تو چچا ہونے کی حیثیت سے بہت ناراض ہوا۔ ابو جہل کو کہا کہ تم لوگوں کی جرأت کیسے ہوئی کہ میرے بھتیجوں کو ایسا ویسا کہو، یہ ساری کی ساری باتیں۔ اس کے بعد وہ اسلام میں داخل بھی ہو گئے۔ تو حمزہ بن عبد المطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں بڑے ہی اہم چچا تھے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور شریک بھائی بھی تھے، اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کیوں نہیں نکاح کر لیتے ہیں حمزہ بن عبد المطلب کی لڑکی سے، خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ السلام نے کہا کیسے میں ان سے نکاح کر لوں، وہ تو میرے دودھ شریک بھائی ہیں، وہ میرے دودھ شریک بھائی ہیں، تو میں ان سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اس طریقے سے وہ کیا ہے، میری بھتیجی ہوئی۔ تو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا اور آپ کے چہیتے چچا، اور اسی طریقے سے آپ کے دو شریک بھائی بھی تھے۔ ان کی اولادیں بہت کم تھی، کہا جاتا ہے ایک بیٹی تھی یا بعض روایت کے مطابق 2 بیٹیاں تھیں۔ اور آخری چچا آپ کے جو سب سے چھوٹے تھے عمر میں، اور آپ سے 3 سال صرف بڑے تھے، عباس بن عبد المطلب۔ انہوں نے اسلام فتح مکہ سے پہلے قبول کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ کو معلوم ہے کہ باتیں گئے تھے، اور جب وہ کرا رہے تھے تو اس کی تکلیف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی محسوس کر رہے تھے۔ تو یہ 2 چچا آپ کے حمزہ اور عباس، یہ دونوں مسلمان ہوئے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ احد میں جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سید الشہداء کا لقب ملا آپ کو، اسد اللہ واسد الرسول، اللہ اس کے رسول کے شیر کہا جاتا تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے سید الشہداء کا لقب دیا کہ تمام شہیدوں کے لیڈر اور سردار۔ اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی، 88 سال ان کی عمر رہی، اور سن 32 ہجری میں، یعنی آپ کی وفات کے بعد بھی بہت سالوں کے بعد جا کر کے ان کی وفات ہوئی، سن 32 ہجری میں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں۔ ان کی اولاد میں سے 3 مسلمان ہوئے، قطم مسلمان ہوئے، اور فضل مسلمان ہوئے، اور عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ مفسر قرآن ان کو کہا جاتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کے صحابی، یہ سب کیا ہے، مسلمان ہوئے۔
اور فضل وغیرہ وہی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین میں اور اسی طریقے سے قبر کے اندر اتارنے میں شرکت کی تھی. اور سب سے آخری شخص تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے نکلے تھے، فضل ابن عباس. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو اس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا ذکر ہے. معلوم ہوا کہ 4 چچاؤں نے اسلام کا زمانہ پایا، 2 مسلمان ہوئے اور 2 نہیں ہوئے، اور باقی چچاؤں نے، صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا. اور دیکھیے ناموں کا اثر کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں. دیکھیے ابو طالب کا کیا نام تھا؟ عبد مناف، مناف کا بندہ. یہ نام اچھا ہے، یہ اسلامی نام نہیں، یہ شرکیہ اور کفریہ نام ہے. ابو لہب کا کیا نام تھا؟ عبد العزا، عزا کا بندہ. یہ نام بھی شرکیہ اور کفریہ نام ہے. تو ناموں کا ایک مطلب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا. دیکھیے نام کیا اسلام کے نام کے خلاف ہے، اس لیے دونوں اسلام میں داخل بھی نہ ہو سکے. اور حمزہ اور العباس جو نام تھا وہ اسلامی نام تھا، وہ اسلام میں داخل بھی. وہ اس لیے ناموں میں بھی کیا ہے، دھیان دینا چاہیے کہ کوئی شرکیہ اور کفریہ اور بدعتی نام وغیرہ نہ رکھا جائے. تو یہ آپ کے چچاؤں کا ایک مختصر انٹروڈکشن اور تعارف تھا. زیادہ ضرورت جن کی جاننے کی وہ عباس اور حمزہ ہیں، کیونکہ یہی اسلام میں داخل ہوئے. البتہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دوسرے چچا تھے، ان کی اولاد، ان کے پوتے وغیرہ، یہ بھی کیا ہے، ان میں سے اکثر بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی. اب آئیے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے متعلق، اماں جن کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد 6 تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد 6 تھی. بڑی اور پہلی پھوپھی ام الحکیم، جن کا نام بیضہ تھا، ریئل نیم کیا تھا؟ بیضہ تھا. یہ تھی. اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام عروہ تھا. اور عروہ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی. تو کیا رشتہ ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بڑی پھوپھی تھی وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہوئی؟ نانی ہوئی. کیا ہوئی؟ نانی ہوئی. ام الحکیم جن کا نام بیضہ تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پھوپھی تھی. ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام عروہ تھا. اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان بن عفان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے. تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے ناتی ہوتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ. یہ بھی اسلام میں داخل نہیں، تو پہلے ہی وفات پا چکی تھی. دوسری پھوپھی ہیں برہ، اور ان سے جو ایک مشہور صحابی پیدا ہوئے جن کا نام ابو سلمہ تھا. بڑے مشہور صحابی ہیں، اور جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر تھے. تو ان کی وفات اور شہادت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. عبداللہ بن عبد الاسد نام تھا ان کا. تو برہ سے ایک بڑے مشہور صحابی پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا، اور مشہور ابو سلمہ کے نام سے تھے. تیسری پھوپھی آپ کی عاتقہ، جس کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ کے. ان کے متعلق اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا کہ نہیں. علماء کی رائے مختلف ہے. کچھ کہتے ہیں اسلام قبول کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. چوتھی پھوپھی آپ کی صفیہ بڑی مشہور اور پھوپھی آپ کی، اور یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی. صفیہ کون تھی؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی. اور زبیر بن عوام کون تھے؟ یہ 10 مشہور صحابہ عشرہ مبشرہ بالجنہ جو ہے نا، ان میں سے ایک تھے زبیر بن عوام. تو یہ ان کی والدہ تھی صفیہ. اور انہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آئی، اور خندق کے موقع پر ایک یہودیوں کو قتل بھی انہوں نے کیا. اور مدینے کے اندر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی وفات ہوئی. اور بقیع کے اندر، بقیع الغرقد جو ہے، جنت البقیع نہیں، بقیع الغرقد کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. تو یہ وہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں میں سے وہ پھوپھی ہیں جو اسلام لائیں، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بلکہ امام ابن حبان اور محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سوائے صفیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے کوئی بھی اسلام میں داخل نہ ہوا. تو صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی ہیں جن کے اسلام میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شبہ نہیں ہے. باقی عاتقہ اور عروہ کے متعلق یہ اختلاف ہے. 5ویں نمبر کی جو پھوپھی آپ کی ہیں وہ عروہ ہے، اور ان کے متعلق بھی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صحابیہ ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا. 6 نمبر کی جو پھوپھی آپ کی ہیں وہ امیمہ ہے. انہی سے عبداللہ بن المجدع پیدا ہوئے تھے.
جو احد کے دن شہید ہوئے، اور انہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی زینب بنت جہش جو ہماری اور آپ کی ماں ان سے پیدا ہوئی. تو امیمہ جو ہے یہ دو عظیم صحابہ کی والدہ ہیں، عبداللہ بن المجدہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی یعنی آپ کی ساس بھی ہوئی. امیمہ یا آپ کی ساس بھی ہوئی کیونکہ زینب بنت جہش کی والدہ تھی. تو پھوپھی ساس جس کو آپ لوگ بولتے ہیں وہ امیمہ پھوپھی ساس. 6 پھوپھیاں ہو گئی. کون کون سی؟ ام الحکیم جن کو بیضا کہا جاتا تھا، اور برہ، عاتقہ، صفیہ، اروا اور امیمہ. ان 6 میں سے مسلمان صفیہ ہوئی، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عاتقہ اور اروا کے اسلام کو لے کر کے اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا اسلام لائی ہے، بعض لوگوں نے کہا اسلام نہیں لائی. صحیح بات یہی معلوم ہو رہی کہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، واللہ عالم. اب آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں کو دیکھتے ہیں. تو آپ کے ماموں ایک ہی تھے جن کا نام عبد یغوث بن وہب تھا. آپ کے اصل اور ریئل ماموں ایک ہی تھے. یہ الگ بات ہے کہ پورا جو قبیلہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا، بنو زہرہ، وہ سارے کے سارے لوگ کہتے تھے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں ہیں. اور پورے کے پورے لوگ جو ہے یہ کہتے تھے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں ہیں، اور وہ ہر موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. لیکن ریئل ماموں جو آپ کے کہہ سکتے ہیں، جو آپ کی والدہ کے بھائی تھے، وہ عبد یغوث بن وہب تھے. صرف ایک ماموں تھے. خالائیں آپ کی 2 تھیں، سگی خالائیں آپ کی 2 تھیں. ایک کا نام فاختہ تھا اور دوسرے کا نام فریعہ تھا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اور ابن حبان نے ذکر کیا ہے. تو اس طریقے سے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں کا، پھوپھیوں کا اور ماموں اور خالاؤں کا ایک مختصر کیا ہے ذکر ہوا. اب اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا ذکر کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جن کا نام عبداللہ تھا، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ تھا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی کا نام فاطمہ تھا. اور عبداللہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے، عبد المطلب کی اولاد میں سب سے خوبصورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدی تھے عبداللہ تھے، اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے، اور عبد المطلب کے سب سے زیادہ چہیتے تھے. اور انہی کو ذبی کہا جاتا ہے کیونکہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی، یہ اوت لی تھی، یہ قسم کھائی تھی کہ اگر ان کو 10 بیٹے ہو گئے اور 10 بیٹے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، میچور ہو گئے، تو ان میں سے ایک بیٹے کو وہ اللہ کے لیے خانہ کعبہ کے پاس ذبح کر دیں گے. چنانچہ یہ ہوا کہ عبد المطلب کے 10 بیٹے پورے ہو گئے، 10 جوان بھی جب ہو گئے تو انہوں نے اب اپنی قسم کو پورا کرنا چاہا، اپنی نظر کو پورا کرنا چاہا. تو حبل جو بڑا بت تھا خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا، اس کا جو پروہت تھا، اس کی جو دیکھ ریکھ کرنے والا تھا، اس کے پاس گئے اور کہا یہ میرا معاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 10 تیروں میں 10 تیر لیجیے، اس میں نام لکھ کر کے دے دیجیے. چنانچہ 10 تیر میں نام لکھ کر کے 10 بیٹوں کا دیا گیا. تو جو پروہت تھا، لیڈر جو تھا، اس نے جب ڈرا کیا، قرآن دادی کی، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ کا نام نکلا. چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور خانہ کعبہ روانہ ہو گئے ذبح کرنے کے لیے. تو ابو طالب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے اور جن کا ذکر بھی ہوا، انہوں نے روکا، نہیں ذبح کیا جائے گا عبداللہ کو. اسی طریقے سے بنو زہرہ کے لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے لوگ آ گئے، کہا نہیں عبداللہ کو ذبح نہیں کیا جائے گا. تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی میری نظر کا کیا ہوگا، میری اوت اور میری قسم کا کیا ہوگا؟ میں نے تو نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، تو ان میں سے ایک کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا. اب نام عبداللہ ہی کا نکلا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ کرافہ رہتی ہے، ایک وومن ڈیوائنر ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ کوئی نہ کوئی سالوشن بتائے گی. کاہنہ کے پاس جاؤ جو فیوچر وغیرہ کی باتیں بتلاتے. چنانچہ عبد المطلب اس کے پاس گئے اور کہا یہ معاملہ ہے. تو اس وومن ڈیوائنر نے کہا، رافا نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ عبداللہ میں اور 10 اونٹوں کے درمیان ڈرا کرائیے، قرآن دادی کرائیے، جس کا نام نکلے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یا اس طرح سے کرتے رہے یہاں تک کہ ڈرا اور قرآن دادی جو ہے اونٹوں کے نام ہو جائے. چنانچہ ایسا ہوا
کہ ایک طرف ایک اونٹ ہے 10 اونٹ ہے اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے والد. ڈرا کیا گیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ کا نام نکلا. پھر 20 اونٹ کیا گیا, پھر ڈرا کیا گیا, پھر عبداللہ کا نام نکلا. اس طریقے سے 100 اونٹ جب ہو گئے تو ڈرا جب کیا گیا, قرآن دادی کی گئی تو اونٹوں کے نام نکلا, اور اس طریقے سے 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا اور بالکل وہاں چھوڑ دیا گیا. جو آدمی چاہے کھائے پیے عیش کرے, جو چاہے لے جائے. اس سے پہلے معاملہ یہ تھا, قانون یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے, کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا, قتل کر دیتا ہے, تو گھر والوں کو, جس مقتول کے گھرانے کے لوگوں کو اختیار تھا کہ وہ قصاص لے لے, یعنی بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے, یا تو کچھ اماؤنٹ لے کر کے معاملہ درہم برہم کر لیا جائے. وہ اماؤنٹ جو تھا وہ 10 اونٹ تھا. کتنا تھا کہ اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے تو اگر جس کا قتل کیا گیا اس کے گھر والے اگر چاہیں تو 10 اونٹ لے کر کے معاملے کو رفع دفع کر سکتے ہیں, ایک اماؤنٹ جو 10 اونٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے. لیکن اس واقعے کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ ہوا, اس واقعے کے بعد یہ طے ہوا کہ نہیں, اب 100 اونٹ کسی کا مرڈر اگر کیا گیا ہے تو اگر اماؤنٹ پہ ایگری کرتے ہیں تو اس کے لیے 100 اونٹ دینا ہوگا یا اس کی قیمت دینی ہوگی. آج بھی سعودی عرب میں رائج ہے, اور اسلام نے بھی اسی کو برقرار رکھا. اسلام نے بھی یہ برقرار رکھا کہ اگر کسی کا قتل کیا گیا ہے اور وہ اماؤنٹ پر ایگری ہوتے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہوگی, 100 اونٹ. 100 اونٹ اس کی کیا ہے, قیمت ہوگی. اسی لیے امام مولانا آصف الرحمان مبارک پوری نے اور بہت سارے سیرت نگاروں نے ذکر بھی کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے کہ انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں, میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں, ایک اسماعیل دوسرے عبداللہ. کیونکہ آپ اصل تو آپ کی خاندان کس سے ملتی ہے, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو آپ کہا کرتے تھے کہ انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. لیکن یہ روایت بالکل باطل اور بے بنیاد ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں. اس طرح کی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے چاہے الرحیق المختوم میں ہو یا اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں یہ چیز کیا ہے, ثابت نہیں ہے, یہ چیز ثابت نہیں ہے. بہرحال تو اس طریقے سے عبداللہ بچ گئے اور ان کی جگہ پہ 100 اونٹ کی نظر اور اوت پوری کی گئی. اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے لیے, عبداللہ کے لیے, آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی ایک خاتون کا, یعنی آمنہ کا انتخاب یا سلیکٹ کیا. آمنہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو تھی, وہ قریش کی بہت ہی افضل اور ریسپیکٹڈ اور معزز خاتون تھی, نسب کے اعتبار سے بھی, خاندان کے اعتبار سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نانا تھے, یعنی آپ کی والدہ کے جو والد تھے, وہ اپنی قوم کے سردار تھے, بنو زہرہ کے وہ سردار تھے. تو اس طریقے سے عبداللہ کے لیے عبد المطلب نے ایک سلیکٹڈ اور ریسپیکٹڈ خاتون آمنہ کا انتخاب کیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ کا نکاح آمنہ آپ کی والدہ کے ساتھ ہوا. چند دنوں کے بعد حمل بھی ٹھہر گیا. عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو خجور کے لیے مدینہ بھیجا, اور بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ تجارت کی غرض سے وہ سیریا شام گئے, واپس آ رہے تھے تو راستے میں مدینے جب پہنچے تو وہاں وہ بیمار ہو گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی, اور نابغہ الجادی کے گھر میں ان کو دفن کیا گیا. عبداللہ کو, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر 25 سال تھی. اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر 25 سال تھی. اور یہ جو حادثہ اور واقعہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی وفات کا, یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہی اکثر بایوگرافرز کی رائے ہے, اکثر مورخین اور سیرت نگاروں کی رائے ہے. ہاں, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے ہو گئے تھے, اس کے بعد آپ کے والد کی وفات ہوئی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ اس وقت, آپ کے والد کی جب وفات ہوئی تو آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. عبداللہ نے جو پراپرٹی اور میراث چھوڑی تھی وہ 5 اونٹ, چند بکریوں کا ریوڑ, اور اسی طریقے سے خادمہ, حبشیہ خادمہ تھی ایتھوپیا کی, جن کا نام برکہ تھا, اور ان کی کنیت ام ایمن تھی, بہت مشہور ہے, ام ایمن تھی. اور یہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں رکھا, گود میں
کھلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی بہت عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ جب یہ آتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، انہوں نے ایمان کا زمانہ بھی پایا، تو جب آتی تھی تو اللہ کے نبی اپنی چادر جو اوڑھے ہوتے تھے اس کو بچھا دیتے تھے اور کہتی تھیں آپ بیٹھیے اس پر، کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھیں اس پہ۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کے گھر کا مختصر تعارف ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کی ولادت، آپ کی پیدائش اور کن لوگوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت و سوانح کو دل کی گہرائیوں سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اور ہم اور آپ نبی علیہ السلام کی سیرت و سوانح کو، آپ کی بایوگرافی کو لوگوں کے سامنے عام کریں تاکہ اسلام کی بہترین تصویر لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس طریقے سے الحمدللہ سیرت کا درس بھی مکمل ہوا۔ اگر کوئی چیز کسی بھائی کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھی جا سکتی ہے۔ نبوت آنے سے پہلے جی جو لوگ وفات ہوتے ہیں، جی اچھا خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنے سے پہلے جی جی ماں باپ جی جی ان کا کیا معاملہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے پہلے آپ کے خاندان یا دوسرے لوگ جو وفات پائے ان کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم تھے، تو جو لوگ اس دین پہ قائم تھے ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان تھے۔ بہت سارے لوگوں ہیں جن کے بارے میں توقف، اسٹاپ، کچھ بولا نہیں جائے گا، جیسے عبد المطلب اور بہت سارے لوگوں کے متعلق کہ آیا وہ کافر تھے یا اسلام میں تھے، بہت سارے لوگوں کے متعلق توقف اختیار کیا جائے گا، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ باقی وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا اور شرک و بدعات میں ملوث سے ان کے پاس علم پہنچا ساری کی ساری چیزیں، تو ان کا معاملہ عام کفار کی طرح ہوگا۔ یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے وہ افراد، وہ لوگ جو اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ دین ابراہیم پہ قائم تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اسی طریقے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ قائم تھے یا موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ قائم تھے، تو توحید پہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے متعلق کوئی نالج اور جانکاری نہیں مل سکی ہے، ان کے متعلق علماء کی رائے یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے گی، ان کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ تو ایسے ہی نبی علیہ السلام کے گھرانے کے متعلق بھی بہت سارے لوگوں کے متعلق یہی معاملہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ کن کے؟ امیمہ کے، دوسرے زینب بنت جہش جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، ہماری اور آپ کی ماں۔ اور جو عبداللہ بن المجدع تھے وہ جو ہے غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے پہلے شخص جو شہید ہوئے وہ یہی عبداللہ بن المجدع۔ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بیان کرنی تھی، اب اس پہ آئیں گے تو کافی لمبا وقت ہو جائے گا۔ یہ مختصر انداز میں نبی علیہ السلام کے چچاؤں کا اور پھوپھیوں کا ذکر کرنا تھا۔ اور اسلام میں ان لوگوں کی تاریخیں محفوظ ہیں جو مسلمان ہوئے۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں آپ عباس اور حمزہ رضی اللہ عنہما کی پوری تاریخ پائیں گے، ان کی فضیلت میں روایات پائیں گے، لیکن جو چچا اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ نسیم منسیہ ہو گئے، جیسے ابو لہب، حتیٰ کہ ابو طالب جنہوں نے بہت سپورٹ کیا وہ بھی بہت زیادہ، لیکن حمزہ اور عباس یہ لوگوں کے ہر دن ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بھی مسلمان ہوئی، اور ابو طالب کے سارے بیٹے بچیاں سب مسلمان ہوئے سوائے ایک بیٹے کے، سارے کے سارے لوگ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خاندان جو ہے وہ ابو طالب ہی کی اولاد سے بنتا ہے، جعفر، عقیل اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کی اولاد بھی، ان کی اولادوں کی اولاد سب مسلمان ہیں، اور جن کو کہا جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے ان میں یہی لوگ ہیں. آل جعفر ہیں, جعفر کے بیٹے, ان کی پوری اولاد, عقیل کے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, بنو ہاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا تھے, سب سے بڑے چچا, ان کی اولاد میں اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے. پھر ان کے وہ بھی مسلمان, ان کے پوتے بھی مسلمان ہوئے, اور صحابی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی صحابی, اور جو ان کے اولادیں تھیں وہ بھی صحابی. تو آپ کے چچا تو تھے نہیں, لیکن ان کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولاد, یہ ان میں سے کافی لوگ جو ہے صحابی بنے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. اور بہت سارے لوگ جن کے اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا تھا. اصل میں کچھ دیکھیے, کچھ اختلاف تنوع ہوتے ہیں. تنوع کا مطلب ورائٹیز میں, اور کچھ اختلاف تضاد ہوتے ہیں, یعنی اختلاف اس اعتبار سے کہ وہ الگ ہے یا الگ ہے بالکل. عام طور سے جو اختلافات موجود ہیں, اگر ہم بہت زیادہ غور سے اس پہ غور کرتے ہیں, بہت زیادہ ڈیپلی طریقے سے, تو چند لوگوں کو چھوڑ دیجئے تو باقی بڑی بڑی چیزوں میں اختلافات اتنے زیادہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جن کی بات معتبر نہیں ہے, جیسے ان کے یہاں دلائل احادیث سے نہیں ہے, قرآن سے نہیں ہے, پیر و فقیروں کے واقعات سے, تو ان کو تو چھوڑ دیجیے. لیکن جو دلائل سے گفتگو ہوتی ہے جس میں, ان میں اختلافات بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے نہیں ہیں. اور دین کا دو حصہ, ایک حصہ عقیدے کے متعلق ہے, دوسرا قوانین کے متعلق ہے. تو عقیدے کے متعلق جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. جو مسائل وغیرہ کے متعلق اختلافات ہیں اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں جو یعنی درگزر کرنے کے لائق ہوتے ہیں, ماشی الحال ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بھی آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, آگے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو لے کے بہت اختلاف ہے. آپ کی کچھ چیزیں ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں تاکہ لوگ جیسے میلاد نہ منائیں. چلے اور کوئی اہم سوال؟ چلے انشاءاللہ پھر جی قرآن سے ریلیٹڈ سوال وہاں پہ ہے, نہیں کوئی دکھ نہیں رہا. چلے چلتے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.